لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور مواعظ و حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اس لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کی گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑو۔ چنانچہ 12 صفر 2 ہجری تاریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ ترجمہ: جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔